آج بڑے دنوں بعد جہانگیر اور سیرش بھی جان کے روم میں ایک ساتھ موجود تھے۔ ہلکی پھلکی گپ شپ کے ساتھ چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آسمان پر کالی گھٹاؤں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے آتے ہوئے بھری لگ رہی تھی۔ جہانگیر، ہم نے سوچا ہے کیوں نہ اب ہم تم ولیمہ کر لو، کچھ رشتہ داروں کو بھی مدعو کر لیں گے۔ اب اس رشتے کی حقیقت سب کو بتا دینی چاہیے۔ بی جان کی بات پر جہانگیر نے معنی خیز سے سیرش کو دیکھا جو شاید کہیں اور ہی گم تھی۔ یہ اس کی نظروں کی تپش ہی تھی جو خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور جہانگیر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ جواب نہیں دیا تم دونوں نے میری بات کا؟ اب کے بی جان نے اینک آنکھ کے سامنے کر کے دونوں کو غور سے دیکھا، جیسے ان کے تاثرات نوٹ کر رہی ہوں۔ جی جان، بالکل، جیسے آپ مناسب سمجھیں ہم راضی ہیں، جہانگیر نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں سب جانتی ہوں میں، نکاح تو مجھ سے پوچھ کر ہی کیا تھا نا، آیا بڑا؟ بی جان نے ظفری انداز میں جہانگیر کو ایک دپ لگائی۔ جس کا نکاح تھا اس سے نہیں پوچھا گیا تو آپ پھر بہت دور ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی سیرش نے تنفر سے کہا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ جہانگیر نے ندامت سے سر جھکا دیا تھا۔ بی جان ابھی تک سیرش کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ بیٹا کتنے خراب ہو گئے ہیں تمہارے بال، ہیں تو ماشاءاللہ بہت لمبے، لیکن اگر خیال نہیں کرو گی تو اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ آج بی جان سیرش کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ بی جان آپ بہت اچھی ہیں، اتنے خیال تو میری سکی ماں نے میرا نہیں رکھا جتنا آپ رکھ رہی ہیں۔ آپ نہ ہوتی تو شاید میں کب کی مر جاتی۔ نہ بیٹا ایسا نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جہانگیر جو اپنی ہی دھن میں انگلیوں میں گاڑی کی چابی گھماتا ہوا اندر آ رہا تھا، سیرش کو بی جان کے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بی جان آپ تو مجھے بھول ہی گئی ہیں کہ آپ کو کوئی بیٹا بھی ہے۔ جہانگیر نے دل ہی دل میں سیرش کے لمبے اور گھنے بالوں کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں کیوں بولوں گی، تمہارے پاس ٹائم نہیں، مجال ہے جو اپنی ماں کا حال احوال پوچھ لو۔ بی جان نے جہانگیر پر چڑھائی کر دی۔ سیرش کی دبی دبی ہنسی دیکھ کر جہانگیر کا منہ بن گیا اور غصانے لگا۔ آپ کو پتا تو ہے میں کتنا بزی رہتا ہوں، پھر بھی آپ مجھے ہی ڈانٹتی ہیں۔ جہانگیر کے لہجے میں خفی کا ناصر شامر تھا۔ سیرش اٹھ کر کمرے میں چلی تو جہانگیر نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ ہاں میرا بچہ بہت محنتی ہے، کم عمری میں ہی نازک کندھوں پر بوجھ اٹھا لیا، اللہ تجھے دو جگ کی خوشیاں دے، آمین۔ بی جان نے ممتا بھرے لہجے میں کہتے ہوئے جہانگیر کا متھا چوم لیا۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی تھی، جہانگیر نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا پا کر کہا۔ کیوں، اس پہ بھی پابندی ہے؟ آئینے میں نظر آنے والے جہانگیر کی عکس کو گھورا اور اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی کہ جہانگیر نے اس کی کلائی تھامی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ بدتمیزی ہی سمجھ لو، میں تو نہیں چھوڑنے والا، کر لو جو کرنا ہے۔ جہانگیر نے لائی سے اس کے چمکدار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کوئی زیادہ ہی اپنی لمٹ کراس کرنے نہیں لگے ہو؟ میں کہتی ہوں ہاتھ چھوڑو۔ نہ تم نہیں، آپ۔ جہانگیر نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ سیرش نے زور لگا کر اپنی کلائی چھڑائی اور دونوں ہاتھوں کا دباؤ اس کی سینے میں ڈال کر دور دھکیلا اور خود واش روم میں گھس گئی۔ جہانگیر نے غصے میں زوردار ٹھوکر ٹیبل کو ماری اور کمرے سے چلا گیا۔ وہ ہر دفعہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو بہتے دنوں کی کہانیاں یاد آ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں درد آج بھی ہنگورے لیتا ہے۔ اس نے وقت کے ساتھ چلنا تو سیکھ لیا تھا، لیکن گزرے وقتوں کی اذیت کو نہیں بھولا سکی۔ وہ درد پڑنے والا کوئی نہیں بلکہ درد دینے والا ہی تھا، لیکن مجبور و بے بس۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو ملازمہ اسے بی جان کا پیغام دے کر چلی گئی۔ وہ کمر کی حالت پر غور کرنے لگی جو جہانگیر کر گیا تھا۔ اور تو کوئی کام نہیں، بس ہر چیز کو اپنی جاگیرداری سمجھتے ہیں، لیکن میں کوئی چیز نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سمیٹنے لگی۔ دھیان گوئی ہونے کی وجہ سے میز کا ٹوٹنے والا شیشہ اس کی ہتھیلی پر لگ گیا۔ اف، تکلیف سے اس کے آنسو نکل گئے۔ جہانگیر پلٹ کر کمرے میں آنے لگا تھا۔ سیرش کو اپنا ہاتھ پکڑے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے پاس چلا۔ یہ کیا کر لیا، دکھاؤ ادھر۔ سیرش نے چپ چاپ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ جہانگیر اس کی پٹی کر کے اپنی فائل اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ میں اس شخص کو اتنا نفرت سے دکارتی ہوں، پھر بھی ہر دفعہ تکلیف میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے تو وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا، جو میری قسمت میں لکھا تھا، وہ تو ہو ہی گیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار سیرش نے جہانگیر کے لیے مثبت سوچا تھا۔ یہ شاید جہانگیر کی خلوص سے لگن تھی جو سیرش کی نفرت کو کم کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ وہ واقعی جہانگیر کے لیے مثبت سوچ رہی تھی، تو کیا اس کو جہانگیر سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ تیار ہو کے نیچے آئی تو جہانگیر اس کے انتظار میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر محبت رہ گیا۔ ایئر لائن فراق اور چوڑی دار پاجامے میں اس پر ہلکا میک اپ
کہ وہ گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ جہانگیر نے اسے کبھی اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بغیر میک اپ میں بھی بہت حسین لگتی تھی۔ اب تو حسن دو آتشاں ہو گیا۔ وہ بنا پلک چپکائے اسے تکے جا رہا تھا۔ جہانگیر کی گرم نظروں نے اس کا چہرہ سرخ مائل ہو گیا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی تو گھبرا کر بولی، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں چلو۔ وہ گڑبڑایا اور گاڑی کی جانب بڑھ چلا گیا۔ سریش اس کے پیچھے قدم ملاتی ہوئی چل دی۔ می جان نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ جہانگیر کے ایک دوست کا ولیمہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ بزنس ڈیل بھی کر چکا تھا، تو می جان نے اسے جہانگیر کے ساتھ جانے کا کہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، جہانگیر نے سامنے میرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سریش نے منہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ گاڑی سگنل پر رکتے ہی ایک بچہ ہاتھوں میں گجرے لیے گاڑی کے قریب آیا۔ صاحب جی یہ گجرے لے لو، بیگم صاحب کے ہاتھ میں بہت اچھے لگیں گے۔ لے لو صاحب جی۔ جہانگیر نے اس بچے سے گجرے لیے اور 500 کے کئی نوٹ اس بچے کو تھما دیے۔ صاحب جی یہ اتنے کے نہیں ہیں۔ بچے نے گھبراتے ہوئے پیسے واپس کرنے چاہے، لیکن جہانگیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور سگنل کھلتے ہی گاڑی بھگا لی۔ یہ سب سریش نے بھی دیکھا تھا۔ اس کے دل نے اس بات کو سراہا تھا۔ واقعی یہ بندہ حساس دل بھی رکھتا ہے۔ جہانگیر نے اس کی گود میں گجرے رکھ دیے۔ میں اس کا کیا کروں؟ سریش نے سوالی آنکھوں سے پوچھا۔ چاہو تو پھینک دو، چاہو تو پہن لو۔ جہانگیر نے بے نیازی سے کہتے ہوئے موڑ کاٹا تھا۔ سریش نے گجرے اٹھا کر ہاتھوں میں پہن لیے تھے۔ جہانگیر کی زیر نگاہوں نے یہ منظر دیکھا اور دل کا کونا ایک سکون محسوس ہوا تھا۔ سارے جہانگیر کی بزنس ورکر آئے ہوئے تھے۔ سریش تو ٹیبل پر آ گئی تھی، جبکہ جہانگیر اپنے کولیگز کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ وہاں کر سریش کو بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ جبھی ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی ایک منظر پر ٹک گئی۔ جہانگیر کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا اور وہ لڑکی کبھی اس کا ہاتھ پکڑتی تو کبھی ڈائی سے کندھے پر ہاتھ رکھتی۔ اس منظر نے سریش کے دل میں ہلچل سی مچا دی۔ اسے نہیں پتا کب اس نے کھانا کھایا، کب گھر آئی، بس وہ ایک منظر اس کے ذہن میں نقش ہو گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے بے دردی سے پہنے ہوئے گجروں کو نوچ کر اتارا تھا۔ جہانگیر اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی جانب کیا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا آدمی۔ سریش نے اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا اور بیڈ پر جا کر ٹک گئی۔ اب اپنی چوڑیوں کو اتار کر بیڈ پر پھیلا رہی تھی۔ جہانگیر پہلے تو حیران ہوا اس کے انداز پر، پھر ستریہ انداز میں گویا، کیا ہوا؟ ان چوڑیوں کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ سریش نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ جہانگیر نے اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور واش روم میں گھس گیا، جیسے کہہ رہا ہوں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیچھے سریش کھڑکتی رہی۔ پھپھو کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گی؟ نگینے نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ جہانگیر ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جب میں نے ابا اور بابا کو لخت میں اتارا تھا، جب مجھ پر کیا قیامت گزری تھی، جب سے مجھے یاسر سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی جیتی جاگتی بات کر دی۔ کچے ذہن میں جو نفرت بن رہی تھی تو اس کا انجام بھی تو نکلنا تھا نا۔ لیکن پھپھو میں نے سریش کو اپنی عزت بنایا ہے۔ میری دشمنی اس سے نہیں، اس کے باپ سے ہے، اور میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے نگینہ کے بالکل قریب بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آنسو تو نگینہ کے بھی بہہ رہے تھے۔ آج اس سیلاب کا دونوں کی آنکھوں سے گزر جانا ہی بہتر تھا۔ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ جہانگیر نے ملازموں کو ناشتے کے لوازمات سے بڑی ٹرے اٹھائے اپنے روم کی جانب جاتا دیکھا تو پوچھ لیا، اور صاحب جی بی بی جی صبح ناشتے پر نہیں آئی تھی تو میں یہ ان کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ لاؤ یہ مجھے دو اور تم جاؤ۔ جہانگیر نے ملازمہ سے ٹرے لی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سریش ارتھی ترچھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جہانگیر کو ٹرے اندر لاتے دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کندھوں پر دوپٹہ پھیلایا، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی۔ جہانگیر صوفے پر بیٹھ کر اس سے فرصت سے تک رہا تھا، جیسے اس کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو۔ یہ ابھی تک گیا نہیں کیا؟ سریش نے ٹیڑھی نگاہ کر کے جہانگیر کو دیکھا اور بڑبڑانے لگی، تم آج ناشتے کے لیے نیچے کیوں نہیں آئی؟ مرضی میری، آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ جہانگیر کو اس کا تلخ سے جواب دینا پر غصہ تو بہت آیا، لیکن برداشت کر گیا۔ منہ دھو کے آؤ اور ناشتہ کرو، جاؤ۔ جہانگیر نے سنجیدہ آواز میں کہا تو سریش چون چرا کیے بغیر باتھ روم میں گھس گئی۔ ریڈی ہو جاؤ، ہم آج آؤٹنگ پہ جائیں گے اور شاپنگ بھی کریں گے۔ ناشتے سے فراغت نے آگے کا پلان سریش کے گوشے گزار کیا۔ سریش سالوں پہلے اس لمحے میں چلی گئی جب یہ لفظ یاسر بھی اس سے کہے تھے۔ انہوں نے آنکھوں کے گوشے نیم ہو گئے جب وہ کتنا خوش ہوئی تھی اور اب اسے کسی بھی بات کی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جہانگیر اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا؟ سریش نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا اور کھڑکی پر جا کر کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، سریش نے بڑی ہوئی آواز میں کہا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں جتنا تمہاری بدتمیزیاں برداشت کر رہا ہوں اتنی سر پر چڑھ رہی ہو، میں اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ سن لو تم، جہانگیر کی اب برداشت ختم ہو گئی تھی
وہ جتنے اس سے نرمی سے بات کرتا وہ اتنا ہی ہاتھے سے کٹ جاتی۔ تو کس نے کہا ہے برداشت کرو، خود ہی پیچھے پڑے رہتے ہو، جان عذاب میں آ گئی ہے میری۔ یہاں پر جہانگیر کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ جہانگیر نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جس سے وہ لڑکھڑائی لیکن پھر سنبھل گئی۔ یہ تمہاری زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے نا، اس کو کنٹرول کرو ورنہ مجھے کاٹنا بھی آتی ہے۔ جہانگیر کی رنگیں تنگی غصے سے چہرہ سر ہو گیا۔ سرش کار پر ہاتھ رکھے اسے ہونہار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم مردوں کو اور آتا ہی کیا ہے سوائے عورتوں کو مارنے کے علاوہ، باہر میں جاؤ میری بلا سے۔ جہانگیر کے ایک لمحے ڈگ بھرتا ہوا کمر سے نکل گیا اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ نگینہ سارا دن رب کی حضور عبادت میں مصروف رہتی۔ جہانگیر اپنے بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ تھوڑا بہت سرش جو قریب ہوئی تھی، اب اس رات کے منظر کے بعد پھر بے دلی سے ہو گئی تھی جہانگیر سے، اور رہی سی کثرت جہانگیر کے تھپڑ نے پوری کر دی تھی۔ اور چاہے کتنی بھی لاپرواہ ہو، ضدی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس گمان میں رہتی ہے کہ میرا شوہر کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہی ایک غرور ہوتا ہے جس کی بنا پر بڑھتی زندگی کے ماہ و سال اس کے سنگ گزار دیتی ہے۔ سیرش بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا تھی۔ وہ اس کی بدلتی نظروں کو سمجھ رہی تھی۔ خود بخود ایک مان ہونے لگا تھا کہ اب کچھ بھی ہو وہ مجھے سپورٹ کرے گا، لیکن وہ بھول گئی تھی جہانگیر ایک مرد ہے۔ سیرش اس وقت خود عزیزی کے شکار ہو گئی تھی۔ وہ جہانگیر کو ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی، لیکن اس کو ایک موم سی امید بھی تھی کہ وہ آئے گا اس کے پاس اس کے رویے کی معذرت کرنے، لیکن اس کی یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب اس کے پوچھنے پر ملازمہ نے بتایا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ نہ سیرش نے خود رابطہ کیا، نہ جہانگیر نے ضرورت محسوس کی۔ جہانگیر تھک گیا تھا اسے مناتے مناتے، آخر انسان تھا، کبھی تو اس کو سیرش کے رویے سے دل برداشت ہونا تھا۔ کھڑکی میں کھڑے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، سوچتے سوچتے جب تھک گیا تھا تو اس کے دل میں موم سا احساس جاگا۔ اسی احساس کے تحت اس نے 15 دن بعد اس کو کال کرنے کا سوچا۔ وہ جو اپنے ذہن میں جہانگیر کے خلاف سوچ رہی تھی، کہیں دور سے موبائل کی رنگ ٹون کی آواز آئی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن مسلسل بیل ہونے پر اس نے تیغیا اٹھایا کہ دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل کے دراز کھولی تو سامنے پڑے سیل فون کی آواز اب منہدم ہو گئی تھی، البتہ اسکرین کی لائٹ ابھی بھی روشن تھی۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی کہ اس کا نام موبائل ہے، کیونکہ جہانگیر کے موبائل کا اسے پتہ تھا۔ جب کال دوبارہ آنے لگی تو اس نے ریسیو کی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ جہانگیر کی آواز پر اس کے دل کو سکون محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کی آواز سنتی ہی رہے۔ اس وقت سب بھول گئی تھی، اسے یاد تھا تو یہ کہ کتنے دن بعد اس کی آواز سن رہی تھی۔ کیا بات نہیں کرو گی؟ کمال کا یقین تھا اس کے کہ وہ اس کی آواز سن رہی ہے۔ کیا کیسا یقین تھا؟ محبت کا۔ محبت، ہاں محبت ہی تو ہوگی تھی سیرش سے۔ ضروری تو نہیں کہ عہد و پیمانے کے بعد ہی محبت تو وہ احساس ہے جو اچانک سے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں، دل کے منصب پر قابض ہو جاتی ہیں۔ محبت میں محبوب کی ہر ادا عزیز ہوتی ہے۔ جہانگیر کو یقین تھا کہ وہ کال پک کرے گی، اور اس یقین کے نام ہی محبت ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جہانگیر کا درد اس کی آواز سن کر ختم ہو گیا۔ اس کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ شاید یہ پہلی دفعہ سیرش نے اسے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ میں بہت اچھا ہوں، تمہیں تو پتہ ہوگا۔ جہانگیر کے لہجے میں شوق و شرارت در آئی۔ ہاں، سیرش نے حال بھرا۔ کافی دیر دونوں ایک دوسرے کی سانسوں کو تسلسل کو سنتے رہے۔ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ سیرش نے کال کاٹ دی۔ دونوں کے لیے شاید یہ سکون کی رات تھی، ہر فکر سے آزاد۔ رات کا پتہ نہیں کون سے پیر تھا جب کہیں دور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز تیز ہوئی تو سیرش ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو پتہ چلا دروازے کے اس بار کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ اس نے آنکھوں کو بمشکل کھولا۔ دروازے کے پاس ہی جہانگیر نے کمرے میں قیام قدم رکھا تو لائٹ بلب کی مدھم سی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سیرش بلیک سوٹ میں بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی، اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ واقعی وہی ہے یا پھر خواب۔ جہانگیر اسے دروازے کے سامنے سے ہٹاتا ہوا اندر آیا اور لائٹ روشن کی۔ آپ ابھی کیسے آئے؟ آپ اب تو گئے ہوئے تھے نا؟ کیوں بھائی، میں نہیں آ سکتا کیا؟ جہانگیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے جوتے اور موزے اتارے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا۔ سیرش نے آگے بڑھ کر پانی کا گلاس اٹھایا اور جہانگیر کے آگے کر دیا۔ جہانگیر نے گلاس لیتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، کچی نیند سے بیدار ہونے کے تحت آنکھوں میں لال لال نمودار ہو گئی تھی۔ سوری یار، میں نے تمہیں جگا دیا۔ اصل میں میرے پاس چابی نہیں تھی روم کی، میں یہیں بھول گیا تھا۔ تم سو جاؤ۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ سیرش نے اس کی بھوک کے خیال سے پوچھ لیا تھا۔ نہیں، میں نے راستے میں کھا لیا تھا۔ ویسے آج تم تو پکی بیوی لگ رہی ہے، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ذرا چٹکی تو کاٹنا۔ جہانگیر نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ سیرش نے
اس کی چٹکی کاٹی جہانگیر کی چیخ نکل گئی، یہ تم نے چٹکی کاٹی ہے، یہ نہن گڑائے ہیں؟ جہانگیر نے بازو سلاتے ہوئے اسے گوری سے نوازا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ چٹکی کاٹو۔ سیرش نے معصومیت کی حد کرتے ہوئے آنکھیں ٹپٹپائی۔ اچھا ادھر آؤ، جہانگیر نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ اٹھایا، میری یاد آئی کہ نہیں؟ نہیں، سیرش نے صاف جھوٹ کہا، ورنہ سارا دن تو اسی سوچ میں رہتی تھی۔ اچھا آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ ذرا۔ سیرش اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور پلکیں جھکوا لی۔ جہانگیر کا جاندار کیک فضا میں بلند ہوا، کھڑکی کی اس پار دور فلک پر تارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہے تھے۔ سیرش کی ساری تخلیقیوں کو جہانگیر کی محبت نے مٹا دیا تھا۔ بہت سال بعد سیرش سکون کی نیند سوئی تھی، اسی حساب سے اس صبح بھی میٹھی میٹھی سی تھی۔ ضروری نہیں زندگی صرف درد ہی نہیں دیتی، بلکہ ان درد پر مرہم بھی رکھتی ہے، بس اس کو جینے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ بیٹا آئی تم دونوں مارکیٹ چلے جاؤ، ولیمے بھی کرنے ہیں یا نہیں؟ بی جان نے جہانگیر کو کہا جو ریموٹ ہاتھ میں لیے چینل سرچ کر رہا تھا۔ بی جان میرا جانا ضروری ہے کیا؟ جہانگیر نے چہلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، دولہا تو مجھے بننا ہے۔ بی جان کی بات پر جہانگیر کا کہنے لگا، چل جا جلدی سے، اس بچی کو بھی کہیں لے کر نہیں گیا، اس بہانے بچی کا دل بھی بہل جائے۔ بچی کون؟ جہانگیر نے پتلیاں سکڑ کر پوچھا۔ ہائے ہائے، کیا پگلا ہو گیا ہے؟ اپنی سیرش اور کون؟ لا حول ولا قوت۔ بی جان وہ بچی کہاں سے؟ مجھ سے پوچھی کیا ہے وہ؟ کیا بڑبڑا رہے؟ اونچا بول۔ نہیں کچھ نہیں، جہانگیر نے چپ رہنے میں بھی عافیت جانی۔ لو آ گئی آپ کی بچی، پوچھ لیں اس سے جائے گی یا نہیں؟ سیرش کو آتا دیکھ جہانگیر نے ہی بی جان کو مخاطب کیا، تم دونوں ایسا کرو، ابھی مارکیٹ چلے جاؤ، جو لینا ہے لینا، بیچ میں ایک دن رہ گیا ہے۔ کس سلسلے میں بی جان؟ سیرش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ لو بلا بیٹا، تمہارا ولیمہ ہے کیا؟ جہانگیر نے نہیں بتایا؟ بی جان نے جہانگیر کو کڑے تیوروں سے گرا، بتایا تو تھا، کیوں نہیں بتایا بی جان؟ بتایا تھا نا۔ جہانگیر نے سیرش کو سخت نظروں سے دیکھا، جی جی بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ سیرش نے گھبرا کر جلدی جلدی کہا، اب وہ انہیں کیا بتاتی، اسے اتنی بات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی دونوں میں کہ ابھی بھی بیچ میں اندیکھی اجنبیت کی دیوار حائل تھی، پل میں ماشا اور پل میں تولا والی کیفیت تھی۔ خانہ کے چکر کاٹتے ہوئے انہیں 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن سیرش کو برائڈل ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا۔ جو جہانگیر کو اچھا لگتا وہ سیرش کو پسند نہیں آتا۔ جہانگیر کو ویسے ہی الجھن ہوتی تھی ان سب چیزوں سے، اوپر سے سیرش کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر کو غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا، اگر تم 15 منٹ میں کوئی ڈریس پسند نہیں کیا تو میں تمہیں دکان سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ جہانگیر سیرش کے کان میں گرایا، دکان ورز نے دیکھا تو منہ چھپا کر ہنسنے لگا، اللہ اللہ کر کے اس نے سلور اور پنک کلر کی میکسی پسند کی۔ جہانگیر نے پیمنٹ کی اور پارکنگ کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ نے میرے اپنا ڈریس نہیں لینا کیا؟ سیرش نے اسے گاڑی کی سمجھ جا کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ساتھ اب بالکل نہیں لوں گا، اور میرے ماں باپ کی توبہ جو اب تمہارے ساتھ شاپنگ پر آؤں۔ جہانگیر اس نے گھڑی گھڑی سنا دی، جس پر سیرش کی شکل رونے والی ہوگی۔ مجھے سینڈل بھی لینے تھے، میں خود لا دوں گا۔ سیرش نے پھر کچھ نہیں پوچھا کہ اس سے یہ بات بھی نہیں تھا کہ کہیں یہی نہ چھوڑ دے۔ گھر آ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ جہانگیر آفس چلا گیا تھا۔ بی جان کے کہنے پر پورا گھر رنگ برنگی کے حکمات سے چمکایا۔ جہانگیر نے تو منع کیا تھا، لیکن بی جان نے اس کی بات کی تردید کر دی تھی۔ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کی خوشیوں میں دھوم دھام سے منانا چاہتی ہوں۔ اتنے سال بعد تو حویلی میں کوئی خوشی آئی ہے۔ کیوں نگی، صحیح کہہ رہی ہو نا؟ آج نگینہ بھی سب کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ کافی سالوں بعد حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی، دور دراز سے رشتے دار آئے ہوئے تھے۔ پھپھو آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں آپ کا اور سیرش کا گنہگار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جہانگیر نگینہ کے سامنے دراز ہو کر جھکے ہوئے سر کے ساتھ معافی مانگ رہا تھا۔ نگینہ نے نیم آنکھوں سے اس کشادہ پیشانی پر بوس دیا، وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھیں نیم ہو گئی تھی۔ بس آج کے بعد اس حویلی میں کوئی نہیں روئے گا۔ جہانگیر نے نگینہ اور بی جان کے آنسو صاف کرتے ہوئے سیرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سیرش سو کر اٹھی تو سامنے صوفے پر کافی سارے شاپنگ بیگز پڑے تھے، کھول کر دیکھا تو کسی میں جویلری، کسی میں سینڈل اور کاسمیٹک تھی۔ جناب کی چوائس تو زبردست ہے، شکل سطر روکھے پھیکے ہی لگتے ہیں، اور لگتا ہے لڑکی کی شاپنگ کا پورا تجربہ ہے۔ اس میں ان کا تو کوئی سوٹ نہیں ہے، کیا اپنی چیزیں نہیں لائے؟ آئیں گے تو پوچھ لوں گی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تھے، خوش خبروں میں مصروف، ولیمے کے ارینجمنٹس پر بات کر رہے تھے۔ سارا جو کہ جہانگیر کی بڑی بہن تھی، اپنے شوہر اور 2 بچوں سمیت حویلی میں آئی ہوئی تھی۔ بڑا بیٹا ریان اور چھوٹی بیٹی شمائلہ دونوں اسکول میں پڑھتے تھے اور اب ماموں کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ماموں ممانی کہاں ہیں؟ یہ ریان تھا جسے سیرش کی دیدار کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ لو آ گئی تمہاری ممانی، جہانگیر نے ریان کو بتایا۔ سیرش نیچے آئی تو نئے نئے چہرے دیکھنے کو ملے، سارے نے آگے بڑھ کر اس سے گلے لگایا۔ تم تو بہت پیاری ہو ماشاءاللہ سے۔ سیرش نے ناسمجھی سے جہانگیر کو دیکھا، یہ میری بہن ہے بڑی،
جہانگیر نے اس کی سوالی نگاہوں کو سمجھ لیا، جبھی اس کی مشکل آسان کر دی۔ ماشاءاللہ، چاند سے روچی جوڑی لگ رہی ہے۔ ساروں نے سیرش کا ہاتھ پکڑ کر جہانگیر کے برابر میں بٹھاتے ہوئے بلائیں لی۔ آخر پسند کس کی ہے؟ جہانگیر نے کالر کھڑے کر کے فخر سے کہا، جسے پتہ نہیں کتنی محبت کی شادی ہو۔ سیرش نے اسے دیکھا تو جہانگیر نے شوق و شرارت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے گھبرا کر چھڑانا چاہا تو جہانگیر نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ تم دونوں نے اپنی شاپنگ کر لی؟ جی بھی جان، سیرش نے ہاتھ چلاتے ہوئے بتایا۔ اے سائرہ آپی، میں آپ کو شاپنگ دکھاتی ہوں۔ سیرش نے جال چھڑانے کے لیے وہاں سے اٹھنے میں ہی آفیت جانی چلو۔ جہانگیر نے سیرش کو بولا، جبکہ سیرش نظر انداز کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ نفیس جولی پہنے وہ پرستان کی پری لگ رہی تھی، اور ساتھ کھڑا جہانگیر شہزادہ لگ رہا تھا، جو بھی انہیں دیکھ رہا تھا سرائے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی حالات ہمیں ہمارے خلاف لگتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں چھپی ہوئی آسانی کو نہیں جان سکتے۔ ہمارا رب ایک دروازہ بند کرنے سے پہلے 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کی مصلحتوں کو ہی جاننا ہمارے ناقص عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ بے شک وہ ہمارے لیے جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ولیمے کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ سب رشتہ دار اور محلے داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ جیسے ہی جہانگیر اور سیرش کی انٹری ہوئی، ہال مختلف روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ ہر طرف تالیوں اور موسیقیوں کی آواز گونجنے لگی، لیکن سیرش کی آنکھ کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مکمل ماحول میں اسے سب ادھورا سا لگ رہا تھا، اور وہ کمی سیرش کی ماں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو امڈ آئے تھے، جنہیں وہ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کئی بار اس نے جہانگیر سے کہنے کا سوچا، لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی۔ اسی لمحے ایک لڑکا اسٹیج چھٹ آیا اور جہانگیر کے کانوں میں کچھ کہا، پھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جہانگیر نے سیرش کا ہاتھ پکڑا اور ہال کے دروازے کی جانب لے گیا۔ ابھی انہیں کھڑے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ رابعہ بیگم کا وجود گاڑی میں سے نمودار ہوا۔ پہلے تو وہ ان کی موجودگی کا یقین کرنے لگی، پھر بھاگتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک دلہن ہے۔ اسے یاد تھا تو بس اسی کے سامنے کھڑی اس کی ماں ہے، وہ ایک بیٹی جو اپنی ماں سے 4 سال بعد مل رہی تھی۔ ماں سے مل کر اسے باپ کا غم یاد آ گیا۔ وہ جیسے بھی تھا، لیکن اس کے لیے تو ایک شفیق باغ بھی تھا۔ آج لگتا تھا دل پھٹ جائے گا۔ رابعہ نے ہی دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے ماتھے پر ممتے بڑی محض ثابت کی۔ جب سارے آنسو بہا لیے تو جہانگیر کا خیال آ، پیچھے مڑ کر دیکھا تو جہانگیر اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر رابعہ بیگم کو سہارا دیا اور ہال میں لایا، جبکہ سیرش اس کے ساتھ ہمدم تھی۔ جہانگیر اسٹیج سے اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، جبکہ سیرش اور رابعہ بیگم سے باتوں میں مشغول ہوگی۔ رابعہ بیگم نے نگینہ سے معافی مانگی اور انہیں گلے لگایا۔ نگینہ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں خوش دلی سے معاف کر دیا تھا۔ 2 دن پہلے جہانگیر خانزادہ ہو گیا تھا۔ آنٹی، میں ایک بیٹی کا گنہگار ہوں، آپ کے سامنے ہوں، جو چاہے سزا دیں۔ نہ بیٹا نہ، معافی تو مجھے سے مانگنی چاہیے۔ جو یاسر نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا، اس کو تو خدا نے معافی مانگنے کی بھی مہلت نہیں دی۔ کار ایکسیڈنٹ میں دھچکیاں اڑ گئی، اس کے جسم کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا۔ میں سیرش کیسی ہے؟ وہ بہت معصوم ہے بیٹا، اس سے اس کے باپ کو بدنام نہ لینا۔ جہانگیر کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، ندامت اور شرمندگی سے سر جھکاتا چلا گیا۔ آنٹی، میں سیرش اور اپنے ولیمے کا کارڈ دینے آیا تھا، آپ آئیں گی نا؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ سیرش کی نظروں نے جہانگیر کو تلاشا تو جہانگیر اپنے آفس کے ورکروں کے ساتھ مصروف تھا، اور وہی لڑکی آج موجود تھی۔ سیرش کے اندر رقابت کی لہر دوڑی۔ اس نے وہ لڑکی ایک آنکھ نہ بائی۔ اس کا دل چاہے اس لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ کھانے کا دور چلا تو سب کھانا کھانے لگے، جبکہ سیرش کی تو بھوک ہی مر گئی۔ البتہ جہانگیر نے ڈٹ کر کھایا تھا۔ اس کے چہرے پر چمک واضح تھی، جیسے کوئی قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ بلیک ٹو پیس میں ملبوس بردار سا مردانہ مجاہد یہ سب سے مبارکباد لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سارے مہمان جانے لگے تو جہانگیر سیرش کو لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ سیرش کا موڈ ہموار خراب ہی تھا، اس نے جہانگیر سے کوئی بات نہیں کی۔ جہانگیر نے بات کرنی چاہی تو سیرش نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ یار آج کے دن تو موڈ اچھا کر لو، جہانگیر نے صلاح جو انداز میں بتایا۔ سیرش نے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ جہانگیر نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے تمہارا موڈ ٹھیک تھا، اب کیا ہوا؟ جب تک بتاؤ گی نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہر وقت لال پیلی رہتی ہو۔ جہانگیر نے اسے چھیڑا کر بولنے پر اکسایا۔ وہ جو طریقہ کار آمد ثابت ہو، وہ لڑکی کون تھی؟ سیرش نے کھڑے تیوروں سے پوچھا۔ کون لڑکی؟ جہانگیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی جس کے ساتھ آپ ہوتے ہیں تو بیتیسی اندر ہی نہیں جاتی، اور وہ محترمہ کافی کلوز لگتی ہیں آپ کے۔ سیرش نے جلے بنے انداز میں پوچھا۔ تم جیل سے ہو رہی ہو؟ گارڈ جلتی ہے میری جوتی ہوں، سیرش نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ جہانگیر نے زوردار کہک لگایا۔ کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ سیرش نے اب کوئی جواب نہیں دیا۔ جہانگیر نے سیرش کا ہاتھ پکڑا۔ یار وہ صرف میری کولیگز ہیں، اور اس کا انداز ہی ایسا ہے بات کرنے کا، تم ہوا ہو رہی ہو۔
جہانگیر نے اب اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا۔ سیرش نے گاڑی سنسان راستوں پر جاتی ہوئی دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ تو نہیں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے جن حالات میں آپ مجھے لے کر آئے تھے، کیا مجھے بھروسہ کرنا چاہیے؟ سیرش کی بات پر جہانگیر نے اپنے دونوں ہونٹ بیچ لیے۔ اس تکلیف ہوئی تھی سیرش کے جواب پر۔ سیرش نے تلخ حقیقت بیان کی تھی، وہ بھی اپنی جگہ درست تھی، لیکن اس وقت جہانگیر کو اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جب بھی وہ خاموش ہو گیا، سیرش کو اپنی تلخ بات کا احساس ہوا تو بول اٹھی، مجھے معاف کر دے، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ گاڑی جھٹکا کھا کر ساحل سمندر کے قریب رکی۔ سیرش نے جہانگیر کو دیکھا۔ جہانگیر اپنی سیٹ سے اترا، سیرش کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ساحل سمندر کی طرف لے گیا، جہاں سمندر کی لہریں چمکاتے ہوئے چاند کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سرد ہوا اس پر پانی کی لہروں کا شور الگ ہی سما پیدا کر رہا تھا۔ جہانگیر نے جھک کر اپنے شوز اتارا اور سیرش کا ہاتھ پکڑ کر پانی کی جانب چلا گیا۔ سیرش باری ڈریس میں دلہن بنی ساحل سمندر پر پاؤں تک آتے پانی میں موجود تھی۔ لہریں آتی اور اس کے پاؤں کو چھو کر گزر جاتی۔ جہانگیر نے سیرش کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اسے محبت سے تک رہا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جہانگیر نے کچھ نہیں کہا سوائے دیکھتا رہا۔ سیرش نے جھک کر اپنی سینڈل اتاری اور سینڈل کو ہاتھ میں پکڑ لی اور ریت کی نیمی کو اپنے اندر میں اتارنے لگی۔ دونوں ہی پانی میں کھڑے سمندر کی موجوں کو دیکھ رہے تھے، ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ دونوں ہی گھٹن راستوں کے مسافر تھے، لیکن اب ان کی منزل آسان اور صاف تھی۔ باقی نوک چک تو ساری زندگی ہی چلتی رہتی ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے اور اسی کا نام محبت ہے۔ اور یہاں پر ہمارا ناول ہو گیا کمپلیٹ۔ اب چلیں گے اپنے ایک نیو ناول کی طرف، اور یہ ناول یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔